اور جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، یہ سیکھنا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے بھائیوں۔ فرعون کے محل میں گئے، اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوئے، کیا کہا؟ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت جابر بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا، اور اس وقت جس ملک کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی وہ تہذیب و تمدن کے معاملے میں، معاشیات کے معاملے میں بہت اعلیٰ لیول پر وہ تھی۔ ایسے جگہ کا بادشاہ، ایسی حکومت کا حاکم، اس کے سامنے جانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے کلمے کو قبول کر لو۔ فرعون نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نشانیاں دی تھیں، وہ نشانی بھی دکھائی انہوں نے، لاٹھی کی نشانی دی تھی، عصا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو چمکتا ہوا نکلا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے۔ فرعون نے وہ بھی دیکھا تو کہا نہیں تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت بڑے جادوگر ہو تم، اور تمہاری جادو کا ہم امتحان لیں گے۔ اطراف میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، جتنے بڑے بڑے جادوگر کے ماہرین تھے، ان کو جمع کیا اور ایک دن مقرر کر دیا، کہا اس دن جو ہے سارے لوگ جمع ہوں اور اس وقت مقابلہ ہونے والا ہے، اس وقت دیکھیں گے کہ غالب کون آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن آئے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور بس کہانی شروع ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں تو دوسری طرف فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی ایک طاقتور جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب جادوگر وہاں آتے ہیں، مقابلہ شروع ہونے والا ہے، جادوگروں نے مطالبہ کیا، کہا کہ بادشاہ اگر ہم جیت گئے تو کیا دو گے انعام میں؟ کہا جیت گئے تو ہم بہت ساری چیزیں بھی دیں گے انعام کے طور پر، اور تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، تم کو اپنا سب سے قریبی بنا لیں گے۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت، اس کا بادشاہ کہہ رہا ہو ہم تم کو قریبی بنا لیں گے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان۔ جادوگروں نے کہا پہلے کون ڈالیں گے؟ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، دوڑتا ہوا لمبا چوڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، ایک ڈر فطری چیز ہے۔ اور جادوگر ایسے تھے کہ انہیں جادو کے تمام پیترے بھی معلوم تھے، بڑے بڑے ماہرین تھے، ان کو جادو کی ہر ایک حقیقت معلوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی، اپنا عصا ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ بھی سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اللہ اکبر! جب یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، کوئی ایک عجیب و غریب طاقت ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اگر یہاں کچھ کیا نہیں گیا تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، بنی بنائی پلاننگ چوپٹ ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں، معاملہ یہ ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا سب سے بڑا سردار ہے، تمہارا سب سے بڑا عالم ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے جیت گیا۔ میرے بھائیوں، فرعون نے اتنے پر بس نہیں کیا، پہلے تو لوگوں کے دل و دماغ میں شک و شبہ ڈالا کہ کہیں لوگ ایمان نہ لے آئیں، کہیں میری الوہیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پھر نہ جائیں، واپس نہ پلٹ جائیں۔ ایسے موقع پر جتنی سخت سے سخت سزا ہو سکتی تھی اس دور میں، اس سزا کو تیار کیا جاتا ہے، اور فرعون کہتا ہے
کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر ایمان کیسے تم لے کر کے آئے؟ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پاؤں کو میں خلاف سمت میں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ میں نے اگر کاٹا ہے تو الٹا پاؤں تمہارا کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ میں نے کاٹا ہے تو سیدھا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں سولی پر چڑھانے والا ہوں۔ اتنی سخت سزا تجویز کرنے کے بعد، اتنی سخت سزا کے متعین کرنے کے بعد، ان جادوگروں کے دل میں جو ایمان داخل ہوا تھا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو بڑے پرانے اہل الحدیث ہیں، وہ 2 منٹ کے مومن تھے، 2 منٹ ہوا تھا ایمان لائے ہوئے، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن جو استقامت ان کے دل میں پیدا ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں تھی دنیا کے اندر۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر لنا، قالوا لا ضیر لنا، کہا ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے فرعون، اگر تو نے مجھے مار دیا، ہمیں سزا دے دی، ہمیں سولی پر چڑھا دیا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو تو نے کاٹ دیا، تو کیا ہوا؟ انا الی ربنا لمنقلبون، ہمیں لوٹ کر تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے ملنا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا وان کنا اول المؤمنین، ہم تو یہی چاہتے ہیں، جو زندگی ہماری ماضی میں گزری ہے، گناہوں میں، جادوؤں میں گزری ہے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں دنیا کی کسی سزا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ سزا، یہ استقامت ہے میرے بھائیو، یہ استقامت ہے۔ 2 منٹ ایمان لائے ہوئے ہوا، لیکن جو سچائی، جو صداقت ان کے دل میں آ کر کے بیٹھ گئی، فرعون کے سامنے جو ہے آفرز ان کے استقامت کو ہلا نہ سکے۔ پیسے ملنے والے تھے، ابھی بات ہوئی نا، پیسہ بھی دیں گے، تم کو اپنا مقرب بھی بنا لیں گے، بادشاہ کا قریبی بننے والے تھے وہ، لیکن دنیا کی اس مال و متاع کو، دنیا کی اس دولت کو، دنیا کے اس قربت کو، بادشاہ کی قربت کو اپنی جوتیوں کے نوک پر رکھا انہوں نے، اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہیں، کہ اس کے بعد پھر دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہے۔